اب یہ دیکھو نا، یہ تو بات حضور پاک کی تھی نا کہ صدق کے ساتھ نکلنا. کہاں سے نکلنا؟ اس دین سے نکلنا جس کے بانی ہیں. کیوں نکل رہے ہیں دین سے؟ دین ختم ہو گیا. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آ رہے ہیں وہ تو امام مہدی کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ان کی امت کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا نا، امت ختم ہو چکی ہے ان کی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنی امت کو یہ کہا کہ تمہارا کیا حال ہوگا تمہارے ایمان کا جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں مہدی اور عیسیٰ ہیں. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت سے جوڑا نا. اب تو ان کی امت کا کیا ہوا؟ ختم ہو گئی نا، ایکسپائر ہو گئی. سترویں پارے کی جو نمبر 80 آیت ہے، مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما اور صدق کے ساتھ نکال. یہاں پر صدق سے کیا مراد ہے؟ صدق کا مطلب سچائی سے ہوتا ہے اگر عام فہم مطابق سوچا جائے. یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کذب کے ساتھ داخل یا نکالنے کا اندیشہ ہو، لیکن ایسا سوچنا بھی درست محسوس نہیں ہوتا. تو یہاں صدق سے کیا مراد ہے؟ یہ راز کی بات ہے اور ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ضرور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی احادیث میں، اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر امت کا ایک ویلیڈیٹی پیریڈ ہوتا ہے. جیسے کہ میڈیسن ہوتی ہیں، ان کی ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے کہ بھئی آج کی تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک ویلڈ ہے یہ. اسی طرح یہ برجز وغیرہ ہوتے ہیں، ان پر بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. جیسے وہ کوٹری کا برج ہے، نہ جانے کب کا ایکسپائر ہو چکا ہے، لیکن آمد و رفت جاری ہے. کسی دن وہ گر جائے گا، پھر لوگ کہیں گے انکوائری کرو. کس بات کی انکوائری کرو؟ ایکسپائر ڈیٹ کے بعد اسے گرنا ہی ہے. لیکن یہ بات نہ پنڈتوں کو پتا، نہ سوامی کو پتا، نہ مولویوں کو پتا، نہ پریسٹس کو پتا کہ ایوری ریلیجن has to expire one day. یہ نہیں معلوم. قرآن میں ہے every religion لکل امت اجل، ہر امت کو موت آئے گی. یہ قرآن میں ہے. اب لڑائی جھگڑا تو اسی بات کا ہے. ہر بندہ، ہر آدمی اپنے دھرم کے لیے سوچتا ہے کہ میرا دھرم سب سے بہتر ہے. ہندو سمجھتا ہے اس کا دھرم سب سے اعلیٰ ہے، مسلم سمجھتا ہے اس کا دھرم سب سے اعلیٰ، عیسائی سمجھتا ہے کہ وہ تو اللہ کے بیٹے کی امت ہے، اس سے بہتر کون ہوگا. یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین جیسا کوئی دین نہیں. لہٰذا یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی کہ ہمارا دین بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. جیسے سادات ہیں. سادات کس کو کہتے ہیں؟ نور کی نسل. آل نبی کی نہیں ہو رہی بات یہاں پہ، نور کی نسل. اگر بات آل نبی کی ہوتی، ہم سب بھی تو آدم کی اولاد ہیں، وہ نبی نہیں تھے، ہم بھی سادات ہوئے. پھر دنیا کے اندر کوئی انسان ہے جو آل نبی نہیں ہے؟ کوئی ایک انسان لے آؤ، سب آل نبی. وہ جو کافر تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی تو آل نبی تھا نا. تو معلوم یہ ہوا نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ آل نبی میں کافر بھی ہو سکتے ہیں. ہاں بولو یا نہ بولو. نہ صرف یہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا، بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جو امام حسن عسکری کے بھائی تھے وہ مردود ہو گئے. وہ فتویٰ بھی امام حسن عسکری نے دیا کہ یہ گمراہ ہیں. تو آل نبی جو ہے وہ کافی نہیں ہے ہونا. آل نبی میں نور کی نسل ہونا ضروری ہے، کیونکہ نور ہوگا تو صالح ہوگا، نور نہیں ہوگا تو غیر صالح ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا کہ تو نوح کی آل سے نہیں ہے کیونکہ تو غیر صالح ہے. اب یہ ایکسپیریشن ڈیٹ ہر چیز کی کیوں ہے کہ جب یہ آل نبی میں نور کی نسل آئی، جیسے بی بی فاطمہ ہیں، ان کو اگر ہم کہیں ام النور، نور کی ماں، وہ نور کی ماں ہوں گی کیونکہ ان سے نور کی نسل نکلی نا، ان سے نور کی نسل نکلی. اب ان سے امام حسن، امام حسین پیدا ہوئے. اب امام حسن اور امام حسین کی شادیاں تو باہر ہوئی نا، بہن بھائیوں کی تو شادی نہیں ہو سکتی تھی نا.
بہار ہی ہوئی نا، تو جو بہار ہوئی ان میں تو نور نہیں تھا نا۔ پھر جب امام حسین امام حسن کی شادیوں کے بعد بچے ہوئے، یہ نور ان کی بیویوں میں نور نہیں تھا، اولاد ہوئی تو نور کی مقدار کم ہو گئی نا، نور اور مٹی مل گئے، آگے نور اور مٹی چلا، پھر ان کی آگے شادی ہوئی، ان میں بھی نور نہیں تھا جن سے شادیاں کی، تو نور اور کم ہو گیا۔ اس طرح یہ 7 پشتوں تک نور کی نسل چلی، 8ویں پشت آئی تو ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی برابر ہو گئے، یہاں پر سادات ختم ہو گئے 7 پشتوں کے بعد۔ 7 پشتوں تک سادات چلے، نور کی نسل 7 پشتوں تک چلی۔ یہ 7 پشتوں کا تعلق ہے، جس کے سینے میں نور چلا جائے قرآن مجید کا۔ تم نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ بھئی حافظ کی 7 نسلیں جو ہے بخشی جائیں گی، سنا ہے نا؟ کون سا حافظ؟ دماغ والا حافظ نہیں، جس کے قرآن سینے میں آ گیا، 7 پشتوں تک جو بھی مستحق اس اولاد میں ہوگا اس کا حصہ ملے گا۔ تو 7 پشتوں کے بعد سادات ختم ہو گئے۔ ابھی تم کتنے سادات بنے پھرتے ہیں یہاں پہ؟ یہ کراچی میں کتنے سادات ہیں؟ ہمارے بھی انجمن میں کتنے سادات تھے؟ جتنے بھی سادات تھے تھوک کے حساب سے گمراہ ہوئے۔ تو یہ سادات کی ایکسپریشن ڈیٹ تھی، 7 پشتوں تک سادات چلے۔ اسی طرح ہر امت کی جو ہے ایک لمٹ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی عالم دین یہ جانتا ہے کہ اس کے دین میں امتیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تعداد بھی تو ہوگی نا امتیوں کی، کہ اس سے زیادہ امتی نہیں ہوں گے۔ کون امتی ہوگا؟ وہی امتی ہوگا نا کہ یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے جن روحوں کے محلے علیحدہ بنائے تھے۔ کیوں محلے علیحدہ کیوں بنائے تھے؟ کہ یہ روحیں ان کو اتنا مرتبہ دیں گے، ان کو موسیٰ کے ساتھ لگا دو، ان کو عیسیٰ کے ساتھ لگا دو، ان کو ابراہیم کے ساتھ لگا دو، ان کو آدم کے ساتھ لگا دو۔ یہ محلے اس طرح بنائے گئے نا، تو جو روحیں وہاں پر اپنے نبی کے ساتھ تھیں وہی زمین پہ آ کے امتی بنیں گی نا۔ اور جو ادھر امتی نہیں تھا، یہاں آ کے بھلے مسلمان ہندو سکھ ہو جائے، ادھر ہی ہے نا، وہ تو ادھر دیکھیں گے کہ اوپر تھا اس کا نام کیا نہیں تھا۔ اگر اوپر اس کی روح امتیوں میں شامل تھی تو امتی بنے گا نا، ورنہ نہیں بنے گا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام، اپنے دین کی ویلیڈیٹی، ایکسپیریشن کا جو یعنی وقت ہے وہ بیان فرما رہے۔ لا یبقى، کچھ نہیں بچے گا، من الاسلام، اسلام میں، الا اسمہ، سوائے اس کے نام کے۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں کچھ نہیں بچے گا سوائے رسم تلاوت کے۔ اب جب اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نمائندگی کریں گے؟ شاہد و مبشر تبھی تک ہے نا جب تک امت ہے۔ جب امت اللہ کے حساب سے ختم ہو گئی تو پھر اس دین اسلام سے صدق کے ساتھ نکالنا کہ اب امت ہی ختم ہو گئی، اب میں اسلام میں رہ کے کیا کروں؟ پھر وہاں سے وہ نکلیں گے صدق کے ساتھ اور دین الہی میں داخل ہوں گے۔ تو جب اس کا وقت پورا ہو گیا، جیسے بھائی آپ نے کوئی گھر لیا ہے رینٹ پہ، آپ نے 2 سال کا کانٹریکٹ کیا، اب آپ وہ گھر چھوڑیں گے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 2 سال کے کانٹریکٹ پورا ہونے کا۔ 2 سال کا کانٹریکٹ پورا ہو گیا، نکل جائیں، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر کانٹریکٹ پورا ہونے سے پہلے نکل گئے تو پھر جو ہے نا مسئلہ ہے، پھر وہ لینڈ لارڈ آپ کو کورٹ میں لے جائے گا۔ آپ کہیں جی مجھے رہنا نہیں ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے مت رہو، 2 سال تک کا کرایہ پورا جمع کراؤ۔ تو صدق کے ساتھ نکلنا کب ہوا؟ جب کانٹریکٹ پورا ہو جائے گا، جب یہ امت ختم ہو جائے گی پھر ان کا صدق کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور داخل کدھر ہوں گے؟ دین الہی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایڈریس کیا ہے نا قرآن میں، ادھر کہا ہے ورایت الناس، یا رسول اللہ آپ دیکھنا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آنے والے وقت کو بھی حضور کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھنا۔ وہ جو آنے والے وقت کو بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ آپ دیکھنا، تو پیچھے والے وقت کو نہیں دیکھ سکتے، اگر آگے والے وقت کو حضور دیکھ سکتے ہیں تو۔ پھر یہ جو جاہل گدھے کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، کتنے بڑے کافر ہیں یہ۔
یہ ایک میں نے ایک جائزہ لیا ہے آپ کے سامنے عمومی، بس اتنا تو بتا سکتا ہوں میں، اور آگے جو خاص راز ہے نکلنے اور داخل ہونے کا وہ پھر ایک وقت آئے گا تب بتائیں گے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے جتنا ضروری ہے جاننا اتنا کافی ہے۔ نکلنا کیا ہے؟ بھئی آپ کسی گھر میں رہتے ہیں، جیسے ہم دبئی ابو دھابی کی مثال دیتے ہیں۔ دبئی میں ابو دھابی میں ہر بلڈنگ کی ایک میعاد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو گرا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کے پانی میں نمی بہت ہے، بلڈنگز جو ہیں کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب اس کی میعاد کا وقت پورا ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے نا لوگ خود ہی نکل جائیں گے۔ پھر اگر کوئی آدمی رونا دھونا شروع کرے، ارے میرا گھر برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں گا، بھائی دوسرے گھر میں چلے جاؤ۔ اسی طرح یہ دین ہے، جب یہ ایکسپائرڈ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ آخر میں دین الہی آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ جب تم سب اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے، یعنی سب اپنے اپنے دین سے نکل جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لے کے آئے گا، وہ محبت کا دین لائیں گے۔ تو سارے مذاہب وہ ختم ہو جائیں گے، اور سارے مذاہب میں جو اللہ والے ہوں گے، ہندوؤں میں جو اللہ والے ہیں، مسلمانوں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، سارے اللہ والے نکل کے اللہ کے دین میں چلے جائیں گے۔ وہ کون سا دین ہوگا، دھرم ہوگا؟ وہ دھرم ہے پریم کا، بھگوان کا پریم، اللہ کی محبت، گاڈز لو۔ نہ کوئی ہندو کہلائے گا، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، سب اللہ والے ہوں گے، سب جو ہے اللہ والے ہوں گے، ان کی شناخت اللہ ہے۔ یہ وقت تو آنا ہے نا بھی، جتنے بھی دین ہیں ختم ہو، جس دن ان میں فرقہ بن گیا اس دن ختم ہو گیا نا دین۔ فرقہ بننے سے مراد یہی ہے کہ وہ دین ختم ہو گئے، چلو چھٹی ہو گئی۔ اب جیسے یہ گھڑی ہے 4 5 6 سال 10 سال چلتی رہتی ہے، اس کے بعد ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی میعاد ختم ہو گئی، دوسری گھڑی لو۔ اب پرفیوم کی بوتل ہے، 2 4 سال اگر پڑی رہے دیکھو تو خالی ہو جاتی ہے، اڑ گیا، اسپرٹ ہوتی ہے نا اس میں، اڑ جاتا ہے۔ انسان ہے، انسان کی ایک میعاد ہے، بلکہ اکثر انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے ہی بیکار ہو جاتے نہ اٹھنے کے نہ بیٹھنے کے۔ اگر انسان کی میعاد ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، تو جو دین ہے وہ سلامت رہے گا ہمیشہ۔ کس کو ہدایت دے گا دین جب سارے انسانی مر جائیں گے؟ تو یہ بات تم کو تسلیم کرنی چاہیے کہ تمہارے دین کی بھی میعاد تھی جو پوری ہو گئی، تبھی تو اس میں 73 فرقے بن گئے نا۔ آج عالم یہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امتی ہوں، اور نہ کوئی کہتا ہے۔ کسی کو پوچھو، ہاں بھائی تو میں سنی ہوں، کوئی کہے گا میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یہاں تک کہ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اہل حدیث کی مسجد بریلوی کی مسجد، سنی کی مسجد۔ اوئے مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر تم نے سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث کے لیبلز کیوں لگائے ہیں؟ اس لیے لگائے ہیں نا کہ دین ختم ہو گیا، تم بھی ختم ہو گئے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ جو 2 قومی نظریہ تھا جس کے اوپر پاکستان ہندوستان جو ہے ان کا بٹوارا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ مسلمانوں نے کہا جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں، ہم صرف سارے اکٹھے مسلمان بہن بھائی رہیں گے۔ چلو بھائی، وہ پاکستان بنا دیا، سارے مسلمان تھے۔ اب پھر کہنے لگے بھائی ہم دیوبندیوں کے ساتھ اور بریلویوں کے ساتھ وہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ان سے مارا ماری کرتے تھے، مار دھاڑ ہوتی تھی۔ اب سارے مسلمان ہو گئے، اب لڑائی تو کرنی ہے نا کسی سے، اب کس سے کریں؟ چلو آپس میں لڑتے۔ 2 قومی نظریہ تھا، ختم ہو گیا، مذہب ختم ہو گیا نا، اس لیے قوم بھی ختم ہو گئی۔ آج کون ہے؟ آج وہاں پر پنجابی رہتا ہے، آج وہاں پر سندھی رہتا ہے، آج وہاں پر بلوچ رہتا ہے، بھلے مظلوم ہے، سرائکی رہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں؟ کس کو یاد ہے کہ میں پاکستانی ہوں؟ تصور ہی نہیں ہے، قوم ختم ہو گئی۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ وہ مذہب کی وجہ سے ایک جذبہ اٹھا تھا
ایک مسلمان قوم کھڑی ہوئی تھی، جب ان کے دلوں سے اللہ کے رسول کی محبت نکل گئی، مذہب نکل گیا۔ اب یہ دیکھو نا، یہ تو بات حضور پاک کی تھی نا کہ صدق کے ساتھ نکلنا۔ کہاں سے نکلنا؟ اس دین سے نکلنا جس کے بانی ہیں۔ کیوں نکل رہے ہیں دین سے؟ دین ختم ہو گیا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آ رہے ہیں، وہ تو امام مہدی کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ان کی امت کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا نا، امت ختم ہو چکی ہے ان کی۔ امام مہدی کے ساتھ اگر کام کریں گے آ کے حدیثوں کے مطابق، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنی امت کو یہ کہا کہ تمہارا کیا حال ہوگا تمہارے ایمان کا، جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں مہدی اور عیسیٰ ہیں۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت سے جوڑا نا۔ اب تو ان کی امت کا کیا ہوا؟ ختم ہو گئی نا، ایکسپائر ہو گئی۔ کیوں آپ لوگوں کو یہ صدق کے ساتھ نکلنا سمجھ میں آ گیا؟ لیکن آپ کے ذہنوں سے کبھی نہیں نکلے گا کہ ہمارا دین ختم ہو گیا، اسی طرح لگے رہو گے، پھٹکار جو ہے اللہ ختم ہو گیا۔ بھئی جب سلسلہ قادریہ خالی ہو گیا، چشتیہ خالی، نقشبندی خالی، سہروردی خالی، روحانیت کا نظام نیست و نابود ہو گیا، spiritual system has been destroyed, what will keep the religion alive؟ یہ روحانی سلاسل تھے جنہوں نے امت کو زندہ رکھا ہوا تھا، باطنی تعلیم کے بلبوتے پر۔ الزام تھا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمانوں نے دین کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے۔ تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا، خواجہ غریب النواز جیسی ہستیوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، غوث پاک جیسی ہستیوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ یعنی پاک و ہند، ہندوستان، پاکستان کے طول و عرض میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، ہزاروں درگاہیں موجود ہیں۔ یہ اولیاء اللہ نے دین کو زندہ رکھا ہے۔ ہندو دھرم کو بھی زندہ رکھنے والے یہ ولی ہیں، جیسے صاحب بابا ہو گئے، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا دین۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ دیکھیے کہ ہر امت کا ایک مدت ہے، وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ گیا تو 1 گھنٹہ نہ بات آگے بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی، ختم تو ختم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ کل سوچے کہ جی انہوں نے تو دین اسلام کو ہی ختم کر دیا، میں نے نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر دین کی، ہر دھرم کی ایک ویلیڈیٹی ہے، اور جب وہ ویلیڈیٹی ایکسپائر ہو جائے تو دین ختم ہو جاتا۔ ایگتھا جو ہے، جانتے ہو ایگتھا کون ہے؟ فیصل کی وائف۔ ایگتھا بیمار ہے، اب اس کا مسئلہ پتہ کیا تھا؟ ایگتھا بیچاری ٹیسکو جا کے، سینسبری جا کے ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز لے کے آتی، وہ کھاتی۔ نہ صرف فوڈ آئٹم بلکہ میڈیسنز بھی جو ایکسپائر ہیں۔ چلو میڈیسنز کی تو خیر ہے، ایکسپائرڈ میڈیسن سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، بس ان کی پوٹینسی کم ہو جاتی ہے، میڈیسن کی جو بات کر رہا ہوں۔ لیکن فوڈ میں تو لائف جرمز ہوتے ہیں نا، وہ ایکسپائرڈ ہو گئے، کیونکہ اس کو یعنی پریزرو کرنے کے لیے وہ کچھ لگاتے ہیں اس کے اندر، کیمیکلز وغیرہ۔ تو ایکسپیریشن ڈیٹ ان کیمیکلز کی ہوتی ہے کہ جب یہ کیمیکلز ایکسپائر ہو جائیں گے تو فوڈ ایکسپائر ہو جائے گی۔ جب وہ کیمیکلز ایکسپائر ہو گئے تو اب اس کے اندر لائیو آرگینزم ہو رہا ہے، اس میں تو بیکٹیریاز آ جائیں گے، وہ تو آپ کو مار بھی دیں گے، فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی۔ یہی حال اب دین کا ہو گیا، اپنی اپنی بولی بول رہا ہے ہر بندہ، ہر مسلمان، بھلے اس کو دین اسلام کے الف بے بھی نہ آتے ہوں، فتویٰ دینے کو تیار ہے۔ وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی رائے کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ آج کے مسلمان نے دین اسلام کو اپنی رائے سمجھ لیا ہے کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہاری کیا اتھارٹی ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دین کے بارے میں رائے دینے کی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہاں تک کہ کوئی ولی اللہ دین کے اوپر رائے نہیں دے سکتا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے احکامات کا نام، اور اس کے رسول نے جو ان پر عمل کر کے دکھایا ہے وہ دین ہے۔ نقطہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہر دین نے ختم ہونا ہے، ہر دین نے۔ اور دین کے ختم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس میں فرقہ واریت کا آ جانا، روحانی نظام کا تباہ ہو جانا۔ فرقہ واریت کا مطلب ہے کہ دین تباہ ہونا شروع ہو گیا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے تباہ۔ جس دن روحانی سلسلے ختم ہو جائیں، کسی میں فیض نہ رہے، سمجھ جاؤ دین ختم ہو گیا۔ فرقہ واریت ابتدا ہے،
کہ دین اب بیمار ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ فرقے واریت کے باوجود بھی روحانی سلسلوں نے دین کو چلایا ہوا تھا نا۔ اب جب روحانی سلسلے سارے خالی ہو گئے، اب دین کہاں چلے گا؟ تو یاد رکھو، کسی بھی دین کا جب روحانی نظام تباہ ہو جائے تو وہ دین تباہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اسپرچول سسٹم جو ہے، وہ اسپرچول سسٹم جس دن ڈسٹروائے ہو جائے تو پھر پورا دین ڈسٹروائے ہو جائے۔